اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 کی تفسیر ہم نے کرنی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ اس سے پہلی آیات میں ایک مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا تھا جن کا ظاہر اور باطن درست اور سلامت تھا۔ پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب آیت نمبر 8 یعنی اس آیت سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جو اندر سے تو دل سے تو کافر ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ روح البیان البقرہ، یہ جس کتاب سے لیا ہے میں اس کا حوالہ ساتھ ہی دے رہی ہوں۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ سب منافقین ہیں۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس کے آگے آیت کا حصہ ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ۔ منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف اور خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل اور کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اس کے بعد آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر یخادعون اللہ جو ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہاں پر اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسهم مگر اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو، وما یشعرون، اور وہ نہیں شعور رکھتے، یعنی وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ آیت نمبر 9 میں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہاں پر جو ہے اس باب کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک کشمکش اور کشاکش موجود ہوتی ہے، لہذا اس کا ترجمہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ بات یقینی ہے کہ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سورۃ النساء میں منافقین کے بارے میں یہی بات بڑے واضح انداز میں بیان کی گئی ہے۔ وہاں پر یہ الفاظ ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ اللہ ہی انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ وما یشعرون، یہ بات بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر لیجئے کہ منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو خود مسلمان سمجھتے تھے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے خوامخواہ اہل مکہ کے ساتھ لڑائی مول لے لی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے اور امن کے ماحول میں ہی ان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں۔
چنانچہ یہ تو بیوقوف ہیں۔ اپنے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑے مخلص ہیں۔ جان لیجئے کہ منافقین میں یقیناً بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام میں داخل ہی دھوکہ دینے کی خاطر ہوتے تھے، اور ان پر پہلے دن سے یہ واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا محض لبادہ اوڑھا ہے، یعنی ہم نے صرف اسلام مسلمان ہونے کا دکھاوا ہے، ہم مسلمان اصل میں نہیں ہیں۔ ایسے منافقین کا ذکر سورہ آل عمران میں آگے آئے گا، لیکن اکثر اور بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا۔ ان دونوں آیات میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے بتایا گیا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ منافق ہیں، یعنی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 9 تک، 1 سے 7 تک ایمان والوں کا، اس کے بعد کافروں کا، اور اب جس کا ذکر جاری ہے وہ منافقین ہے، اور آیت نمبر 20 تک انہی منافقین کا ذکر آگے جاری رہے گا۔ جانا جائے گا کہ ان کے اندر کیا ایسی خصلتیں، کیا ایسی بات ہے، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، یہ سب باتیں آگے آیت نمبر 20 تک چلیں گی۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بعمل عالم دین بنائے، ہمارے دل میں رب تعالیٰ کی محبت، حضور کی محبت کو بھر دے، اور ہمارے چلنے والا جو راستہ ہے وہ راستہ ہو جو ہم حضور نے ہمیں بتایا ہے، اس کے احکام کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔